امی آپ کھانا کھائیں گی؟ منال ماں کے کمرے میں آتے ماں سے پوچھا تھا۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، اس لیے ماں کے پاس چلی گئی تھی۔ کھانے کو چھوڑو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا گئی تھی۔ جی امی، وہ کہتی ان کے پاس بیٹھی، تمہیں پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں، تمہیں وہ بات بتاؤں گی تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ بس یہ سوچ لو کہ تمہیں بھی اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کون سی بات؟ وہ ماں کو اتنا ہوشتے کا پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سمر اتنی امیر ہے کہ میں کیا بتاؤں، اتنا بڑا اس کا گھر ہے۔ اس کا جو بیٹا جو آج مجھے چھوڑنے آیا تھا وہ باہر کے بینک کا مینیجر ہے، اس کی لاکھوں کے حساب سے تنخواہ ہے۔ میں تو اس کی پوری فیملی سے اتنی متاثر ہوئی ہوں، تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں آپ یہ؟ میں کیا کروں؟ انہیں بیزاری سے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ حسنال سے طلاق لے لو جلدی سے، اور عدت وہیں صنم کے گھر کا لینا، پھر تمہاری شادی کرواؤں گی، وہاں تو تم عیش کرو گی۔ اور ویسے بھی میں تمہاری تصویر سمن اور اس کے بیٹے کو دکھا دی ہے، اور ان کو تم بہت پسند آئی ہو۔ سمن تو میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ امی، آپ نے اتنی آسانی سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے کیسے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی جیسے میں آپ کی بیٹی نہیں طوائف ہوں۔ ماں، آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ 2 دن مجھ سے دور رہیں گی تو آپ کو میری یاد آئے گی، لیکن امی آپ اتنی غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے بلکہ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ امی آپ میری زندگی میں زہر گول کر رہیں گی۔ امی آپ سچ میں خود غرض ہیں، میں اتنے اچھے شوہر کے لیے دولو تو کیا خود کو گروی رکھ دوں؟ آپ نے یہ بات مجھ سے نکالی بھی کیسی؟ اس نے یہ الفاظ کہہ دو اس کی بات میں اتنا درد تھا کہ کوئی اور سنتا تو اس کے درد کا پیمانہ نہ ماپ پاتا، لیکن وہ اس کی ماں تھی جو کسی کے آگے نہ پگھلتی تھی۔ ٹی وی ڈراموں کی ہیروئن مت بنو، یہ باتیں صرف کتابوں ڈراموں میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں دیکھو تو دولت کے بغیر کچھ نہیں۔ وہ آپ تو مجھے عام دکھا رہی ہیں امی، حقیقی زندگی تو شوہر کے ساتھ ایمانداری، رشتوں کے ساتھ عقیدت کا نام ہے، اور آج کل ٹی وی ڈرامے بھی معاشرے کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ آج کل آدھی سے زیادہ کہانیاں سچ ہوتی ہیں، کیا عورتیں صرف ٹی وی ڈراموں میں قربانی دیتی ہیں؟ امی، یہاں ہر عورت ہیروئن ہے، وہ اپنی زندگی میں رول ادا کر رہی ہے، کبھی روتی ہوئی، کبھی ہنسی ہوئی، کبھی چپ، کبھی اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں سیریل کی خوبصورت ہیروئن اور ابھرتی ہوئی اداکارہ ہے، وہ میک اپ کی طرح چڑھا کر خوبصورت بنی ہوئی ہیں۔ آپ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر محض ڈرامے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ کبھی اس کے چہرے کے پیچھے غموں کو دیکھا ہے؟ کسی نے ایک آدھا شوق کیا آتی ہے، باقی 99% عورتیں مجبوری میں کام کرتی ہیں۔ کہنا آسان ہے، دیکھنا بھی آسان ہے، لیکن خود کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب تم اتنی سسی ثابت نہ بنو، حالانکہ تمہاری اپنی خواہش تھی حسنال سے طلاق لینے کی۔ اب 4 کتابیں پڑھ کے مجھے زمانے کے سبق مت پڑھاؤ۔ ویسے تمہارے باپ نے ساری عمر دکھ و جدائی کے بغیر مجھے دیا ہی کیا ہے، اور وہ بھی تو اسی ہی کا بتیجا ہے نا۔ ساری زندگی پیسوں کے لیے تڑپائے گا تمہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ میں راضی ہوں گی تو آپ اشنال کو کچھ نہیں کہیں گی؟ ماں کی خود غرضی کو دیکھا وہ بھی میدان میں کود پڑی تھی، اس نے اپنا نفع اور نقصان بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راضی ہو؟ وہ جنجلاتے ہوئے کہتے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا، لیکن ماں کی پوری اصرار مسکراہٹ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ امی، کاش آپ کو خوبصورت نہیں پیاری ہوتی، اور ماں خوبصورت ہو نہ ہو پیاری ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد خوبصورت ماں سے نہیں پیاری ماں محبت کرتی ہے، اور ماں بیشک خوبصورت نہ ہو، اولاد تو ماں کی گود سے محبت کرتی ہے۔ ان کے خوبصورت پوری اصرار چہرے کو دیکھ کر دل میں سوچتی مزید بحث کیے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ میں آ جاؤں سمینہ بیگم نے اجازت لی تھی۔ بڑی امی پلیز مجھے شرمندہ مت کرے، آ جائیے روم میں۔ اس نے جلدی سے نماز طے کی، وہ پہلے ان سے شرمندہ تھی کیونکہ ان کے بیٹے کو تھپڑ اس کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ چائے میں رکھ رہی ہوں۔ انہوں نے چائے سائڈ پہ رکھی تھی، وہ یہ کہہ کر جانے لگی تھی۔ بڑی امی بہت زیادہ ناراض ہیں کیا؟ ان کے پیچھے آئی تھی۔ اور میں کیوں اپنی بیٹی سے ہوا ہوں گی؟ وہ پلٹ کر اس کا رویا ہوا چہرہ دیکھا الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ سوری، میں نے کل آپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی۔ وہ ان کے پاس آتے ہوئے ان کے گلے میں بازو ڈال گئی تھی۔ جتنا ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا اتنا تو بنتا ہے نا، اس نے تھامے بر پا لیا تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ایک بات تم سے پوچھو اشنال بچے، مجھے سچ سچ بتانا۔ اس کے چہرے کو کھوتی تشویش زیادہ لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ جی پوچھیں، اشنال نے سعادت مندی سے کہا تھا۔ روشنال کا رویہ شروع سے تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ مطلب اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ ماں تھی اور زیر خاتون تھی، اس لیے معاملے کی نزاکت کو بانپ رہی تھی، کچھ نہ کچھ انہیں پہلے ہی پتہ تھا۔ آدھی سے زیادہ کہانی تو روشنال کے ایک دن گھر آنے پر معلوم ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے بڑی امی، اس نے محض جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ ایک ماں کو اپنی تربیت پر افسوس نہ ہو۔ مجھے جھوٹ پسند نہیں اشنال، سچ سچ بتاؤ، اس کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ کیسا سلوک کرتا تھا تمہارے ساتھ؟
تم مجھے بات کلیئر کرو صاحب۔ تیمیہ بیگم کے لہجے سے نرمی غائب تھی۔ سر تو یہ ہے امی، میں ان کو کبھی جان ہی نہیں پائی۔ میں ان کی رفاقت میں تیسرا موسم گزار چکی ہوں اور چوتھا موسم شروع ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ان جیسا اچھا کوئی نہیں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان جیسا برا کوئی نہیں۔ امی وہ میرا خیال بھی اجنبیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ نہ میں ان کو جان پائی ہوں اور نہ آئندہ جان سکوں، کیونکہ وہ مجھے پوری طرح لگتے ہیں۔ اپنی ذات کا ایک پہلو بھی میرے ہاتھ نہیں آنے دیتے۔ وہ جھکی آنکھوں سے الجھے لہجے میں کہہ رہی تھی، جیسے اس کو گفتگو کے دوران بھی وہ کوئی سیدھا ڈھونڈ رہی ہو، کیونکہ تم نے اسے جاننے کی کوشش یہ نہیں کی۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی حمایت کار ہی ہوں۔ جس طرح وہ تمہیں لے کے گیا تھا، میں بہت ڈری تھی کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ امی میرے ساتھ وہ اچھے نہیں تھے، بہت ہی زیادہ سختی کرتے تھے۔ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کے جاتے تھے، اور کالج بھی میں لوکل آتی جاتی تھی۔ انہوں نے کبھی رحم نہیں آتا تھا مجھ پر۔ اس نے بات کو سلیقے سے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں، میں مانتی ہوں کہ لہجے کا تیز احساس ہے برا، لیکن یہ بات بتاؤ کہ کبھی اس کی غیر موجودگی میں کسی مرد نے تو کیا کسی عورت نے بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ نہیں بڑی امی، کبھی نہیں۔ وہ جواب دیتے وقت حیران پریشان سی تھی کہ وہ اسے اتنے عجیب سوال کیوں کر رہی تھی۔ اور جب تم لوکل جاتی تھی تو کسی نے تمہیں نظریں اٹھا کر بھی دیکھا یا تم سے کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہیں بڑی امی کبھی نہیں۔ لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہی؟ اس لیے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے میں کتنی خامیاں ہیں۔ نہیں بڑی امی، مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا، گھر میں بھی کوئی بہانے سے کبھی نہیں آیا۔ جیسا تو اس نے واضح بتایا تھا، تو پھر میرے بیٹے کی شخصیت میں اتنا روب و دبدبا تو ہے نا کہ کسی نے تمہیں گھر میں بھی اکیلے کچھ نہیں کہا، کالج میں بھی اکیلے آتی جاتی رہی ہو، تمہارا راستہ کسی نے نہیں روکا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تمہارا محافظ ہے۔ اس کا گھر سے نکلنا ایک قدم بھی لوگوں کی نگاہوں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ پھر لوگ تمہیں تو کیا تمہاری نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، بل وہ تمہارا بہترین محافظ ہے، تمہیں کسی کی بھی گندی نظروں سے بچا لے گا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ عورت کا محافظ مرد ہے۔ بڑی امی، میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں، لیکن یہ کیسے تحفظ ہے کہ ایک گھر میں عورت کو قید رکھا جائے، اس کی سانسیں بند کر دی جائے، وہ گھر کو گھر نہیں قید خانہ سمجھے، وہ اس گھر میں گٹ گٹ کر جیے۔ وہ جیرا والے انداز میں سوال کرنے لگی۔ اسے ہی تو تحفظ کہتے ہیں میری جلی دی۔ تم شکر کرو کہ تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ ملی ہوئی ہے، ورنہ عورتیں ترسی ہوئی ہوتی ہیں محض ایک چھت کے لیے۔ اور آج کل مردوں کے لیے آسان نہیں ایک شادی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا۔ وہ ایک عورت چھوڑ کر تو دوسری کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے نوکری کر ہی ہوتی ہے۔ مرد عورت پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ پتہ ہے عورت ہر وقت شوہر سے اپنی خوبصورتی کی تعریف چاہتی ہے، لیکن خالص مردوں کی تعریف تو مرد کی روک ٹوک اور مذاق میں بھی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک میں نے روشنال کو سمجھا پایا ہے نا، تو اسے تمہاری بہت فکر ہے۔ میں پہلے تو جانتی تھی، لیکن جس دن سے وہ بہت ویلا آیا ہے، اس کا تمہارے لیے وہ کسی بڑے کو جواب نہ دینے والا تمہارے کردار کی گواہی کے لیے اپنی سگی خالہ کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور خالہ بھی وہ جو کسی کی نہیں سنتی۔ روشنال نے کہا تھا کہ میری خالہ جان اپنے منہ سے میری معصوم بیوی کے لیے ایک لفظ مت نکالیے گا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے۔ اور روشنال کے اس لہجے کی وجہ سے وہ اب تک اس سے اور تمہاری علیحدہ ہونے کی بددعائیں دیتی رہی ہیں۔ جب آغا جان نے اسے کہا تھا کہ گھر آ جاؤ، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ میری بیٹی نے کہا تھا کہ جس گھر میں میری بیوی کی کوئی جگہ نہیں، اس گھر میں آنا کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور آغا جان، آپ کی شاندار ویلا میں میری بیوی کی کوئی جگہ نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں اس گھر میں قدم بھی رکھوں گا؟ تم پچھتاؤ گے روشنال، ایک دن میرے بیٹے کو تو اس کی ماں سے مار دیا تھا، اب اس کی بیٹی بھی تمہاری جان لے کر رہے گی۔ تم دوسرے کبیر بن رہے ہو۔ نہیں آغا جان، میں کبیر بنوں یا نہ بنوں، آپ میری آنے والی نسلوں کو اشنال کبیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آغا جان۔ اور بابا، جب میری موت ہوگی نا، تو خدا کا واسطہ آپ میری بیٹی کو اشنال کبیر مت بننے دیجیے گا، اس کے دل میں احساس کمتری مت رکھنے دیجیے گا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں اپنی بیوی کو تو اتنا قابل بنا جاؤں گا کہ وہ میرے بعد آپ کی تو کیا کسی کی محتاج نہ رہے۔ میں اسے اتنا سخت تو بنا جاؤں گا کہ وہ آپ کے در پہ نہیں آئے گی۔ کیا بتا آپ کی اس بے وجہ نفرت میں کتنے سال برس بیت جائیں اور میری موت واقع ہو جائے، پر میری بیٹی کو اس کی نسلوں کا تانا مت دیجیے گا۔ جو بات ہوئی ہے وہ میں نے بتا دی ہے اشنال، مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کا عمل ضرور برا ہوگا، لیکن وہ خود برا نہیں ہو سکتا۔ اب بس کہنا یہ چاہوں گی کہ اسے ایک مرد یا شوہر نہیں تو ایک ماں کا بیٹا سمجھ کر معاف کر دینا، بس میرا مان رکھ لینا۔ اور اگر تم آج اس کے کمرے میں جاؤ گی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم نے ایک بے بس ماں کے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اس میں بے شک تم میری ممتا میں چھپی غرض ہی سمجھ لو، کیونکہ میں ماں ہوں۔ میں کل سے اسے بے چین دیکھ رہی ہوں،
کہ تمہارے ساتھ وہ خوش رہتا ہے. وہ کل صبح میں نے اسے تمہیں مناتے ہوئے دیکھا تھا. اچھا باہر میں جا رہی ہوں, میری باتوں پر غور ضرور کرنا. وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی. حسنان گھر میں بہت تھکا ہوا آیا تھا. وہ اپنے چہرے کی تھکان اس بوڑھے بالو کو دیکھ کر ختم کرنا چاہتا تھا. وہ کام میں تھا تو تب اس کی آنکھوں کے تصور میں بس ایک ہی چہرہ تھا, اور اس بوڑھے بالو والی بلی کا تھا. جیسے اس نے باہر طویلہ میں قدم رکھا, ایک بار پھر اس کا دل مچلا تھا. وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے میں, لیکن وہ وہاں نہیں تھی. ہاں البتہ روم اتنا چمک رہا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر پائے کہ یہ روم منال نے صاف کیا ہوگا, کیونکہ شادی کے بعد وہ ہر وقت خود ملکہ حلیے میں رہتی تو گھر کی صفائی کیا ہاں کرتی, لیکن ان دنوں وہ بہت حد تک تبدیل ہوئی تھی. وہ کچھ سوچتا ہوا باہر آیا تو اس سے برتنوں کی آواز آئی. وہ ناسمجھی سے سوچنے لگا کہ بوڑھے بال والے بھی کچن میں کیا کرے. وہ بالکل دبے پاؤں قدموں کے کچن میں آیا, کیونکہ وہ بنا آواز چلنے میں کافی ماہر کھلاڑی تھا. اس کی طرف بیگ کے برتن دھو رہی تھی. سادہ سے کاٹن کے کپڑے پہنے بوڑھے بال نظر نہیں آ رہے تھے جن کا وہ دیوانہ تھا. وہ بالکل رفتہ چلتے پیچھے سے آتا اسے بازو کے گھیرے میں لے گیا تھا. حسنال تم کب آئے؟ وہ مانوس سے خوشبو پہچانتے گھبرائی سی بولی تھی کہ اس کی گرفت میں گرم جوشی تھی. جب آپ اس چھوٹے سے دماغ میں مجھے سوچے بیٹھی تھی. سچی بتاؤں تو 2 دن آپ کے دیے گئے تحفے کو محسوس کر رہا ہوں. وہ فرد سے اسے عزت دیتا, یہ کہتے اس کے صابن زدہ ہاتھوں کو تھامتے اس کے ساتھ پلیٹ دھلوانے لگا. حسنان کیا کر رہے ہو؟ کچن ہے یہ. وہ اس کی تھوڑی کو اپنے کندھے پر دیکھتے اس کی بڑھتی ہوئی غصہ سے گھبرا کر بولی تھی. اچھا چھوڑیے کہ بتائیے تبدیلی کیسے ہیں آپ میں, مطلب گھر کا اتنا کام آپ اکیلے کر ہی ہیں. یہ کہتے اس کے ہاتھوں کو پانی کے نیچے کرتے دھونے لگا تھا, کیونکہ وہ برتن دھو چکی تھی. کیا مطلب اس بات کا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی. مطلب اتنے خوبصورت ملائم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اتنا کام کر رہی ہیں. اب کی بار یہ کہتے اس کے ہاتھ کی بجھ پر بڑی نرمی سے لمس چھوڑا تھا, کیونکہ میں فارغ بیٹھی اکتا جاتی تھی, اس لیے میرا دل کیا خود کو گھر کے کاموں میں انگیج کروں. منال نے اس کے لمس سے گھبراتے نظر اپنے ہاتھوں پر رکھے بہت سادگی سے جواب دیا تھا. ہائے میں صدقے بوڑھی بلی, کیا ضرورت ہے آپ کو ان کاموں میں انگیج کرنے کی؟ مجھ سے دل انگیج کر لیتی. کم از کم ایک ہینڈسم شوہر تو مل جاتا, مطلب گھاٹے کا سودا تو نہ ہوتا. اس کا اتنا سادہ سا لہجہ سن کر اس کا رخ موڑ کا شدت سے اپنے گلے سے لگا گیا تھا. حسنال کچن ہے یہ, اور ویسے میری طبیعت خراب ہے. یہ نہ ہو اس دن کے تحت تمہاری شرٹ گندی ہو جائے. کیا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس خراب طبیعت کے سبب آپ مجھے ابا, میرے والد محترم کو دادا, ان کے والد کو پردادا تو نہیں بنا رہی؟ اس کی طبیعت خرابی کا سن کا مچل اٹھا تھا. حسنال کیا کہہ رہی, شرم نہیں آ رہی تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ وہ اس کے اتنے صاف لہجے پہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی. اور وہ تو مجھے تو رومانس کرتے نہیں آئی, اور ابا بننے میں کون سی شرم. چلیے چھوڑی جلدی کرے, تیار ہو جائے جلدی سے, میں تب تک ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. آج ہی کنفرم کرتے ہیں کہ آپ مجھے ابا بنا بھی رہی ہیں یا صرف لارے ہی لگا رہی ہیں. اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے بہت جوش سے کہا تھا. اچھا چھوڑیے, اس خوشی میں خود زحمت کر لیتا ہوں آپ کو روم میں چھوڑنے کی. نہیں کوئی ضرورت نہیں, میں خود چلی جاؤں گی. اور کیا بتا یہ تمہاری خوش فہمی ہو. منال اس کو پہلے والی ٹون میں آتا دیکھا بہت مسکرا کر بولی تھی. اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ خوش فہمیاں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں. وہ فرش سے عرش پہ بٹھا دیتی ہے جیسے آج مجھے بٹھا دیا ہے. یہ کہتا نرمی سے اسے بازو میں اٹھا گیا تھا. حسنان چھوڑو, امی دیکھیں گی تو کیا کہیں گی. وہ ماں کو سوچتے سچ میں ڈری تھی. نہیں آج نہیں, آج کوئی دیکھتا ہے تو دیکھنے دے. آج میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلنے دوں گا. پہلے ہاسپٹل چلیں گے, پھر شاپنگ کریں گے, چوڑیاں مہندی ان خوبصورت ہاتھوں میں سجاؤں گا, کیونکہ میری اس بری بلی کی یہی تو شوق ہے پورے کرنے کی عمر. اسے روم میں لاتے یہ باتیں کر کے اس کو سمجھدار سا شوہر دل کے قریب لگ رہا تھا. جب سے تہمینہ بیگم گئی تھی وہ تب سے ساکت سی بیٹھی اس دشمن جان کو سوچ رہی تھی. وہ جو باتیں اسے کہہ کر گئی تھی اس کو سوچ کر وہ پریشان سی تھی کہ وہ اس کے لیے آغا جان سے لڑا تھا. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا خود کو نہیں جانتی جتنا مجھ سے جانتا ہے. اس نے آغا جان کے آگے اس کی محرومیت کا ذکر کیا تھا, اس کی مضبوطی کے لیے اس پہ اتنی سختی کرتا تھا تاکہ اس کے بعد اسے تکلیف نہ ہو. جیسے اس کی ماں کو تانے ملے تھے وہ خود کو بہت مظلوم تصور کرتی تھی, لیکن آج اس کی بہت سی ایسی باتیں اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی. وہ اس کی حمایت کے لیے ان کے آگے ڈٹ گیا تھا. انہیں تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کیسا ہے, اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتا تھا. وہ ہر روز جب سوئی ہوتی تو نیند میں بھی اسے نرم اور گرم لمس محسوس ہوتا تھا. وہ کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتے اور جب اس کی یاد نے زور پکڑا تو وہ اس کے ہوا چہرے کو سوچتی ڈوبتے دوپٹے کو صحیح کرتی. وہ ٹائم دیکھتی باہر نکلی تھی. تقریباً 12 تو ہو گئے تھے. وہ پہلے روم سے نکلی, چیک کیا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا.
غیر معمولی خاموشی سے معلوم ہوا کہ سب سو رہے ہیں۔ پھر وہ اس کے روم میں تھی جو کب کا آیا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سو گیا ہوگا۔ اس نے دروازہ چیک کیا تو وہ کھلا ہوا تو اسے سکون ہوا اور وہ آہستگی سے چلتی ہوئی روم میں آئی تھی۔ اس صوفے پہ لیٹا بیٹھے بیٹھے سو رہا تو اس کے ہراٹوں کی مدھم آواز سے خاموش اور جامد کمرے میں واضح محسوس ہوتی۔ ہمیشہ کی طرح وہ کالے رنگ کا دل داد کالا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ بالکل آہستگی سے اس کے پاس جا بیٹھی۔ ہلکی ہلکی بلیک ریشمی داڑھی باندھ، آنکھوں پر سیاہ ہلکے سوتے ہوئے بھی تیکھی ناک پہ شاہی ہفتگی کشادہ پیشانی پہ پڑے بال گندمی مگر صاف رنگت اور محسوس سیاہ لباس اور وجاہت دلکشی اور مردانہ دلکشی کا جاذبیت کا شاہکار اور جیتا جاگتا نمونہ لگتا تھا۔ وہ ستم اور اس کا محافظ ہی تو تھا جس کی غیر موجودگی میں بھی اس کو نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے پاس بیٹھی اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہی تھی۔ وہ دل میں ایک بات انا کی طرح چبھ رہی تھی کہ اس شخص کو کتنا غلط سمجھتا تھا۔ آج تہمینہ بیگم کا انکشاف اس کی روح کو لرزا گیا تھا۔ اس کو سپرمین اپنے ایشو کے ہاتھوں خود کو بھول جائے گا۔ کتنی آسانی سے اس نے آغا جان کو کہا تھا کہ اس نے مرنے کے بعد اس کو درد جھٹکنے سے بچا رہا تھا۔ اس کی احتیاط اور سختی کو ظلم سمجھ رہی تھی۔ اسے کتنی دیر بیٹھی تک کر ہی تھی اور یوں ہی دیوانوں کی طرح تکتے تکتے آنکھوں میں نمی کے باعث اس کا شاندار وجیہ چہرہ اس کی نگاہوں میں دھندلا گیا تھا۔ وہ بیٹھنے کے انداز میں سینے سے دونوں ہاتھ باندھے سویا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ جھک کے اس کے مردانہ سینڈل اتارنے کے لیے نیچے بیٹھی۔ اس نے اس کے سفید مضبوط پاؤں کو دیکھنے لگی جو بلیک سینڈل میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے پاؤں سے جوتے علیحدہ کیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو اس اناؤں کے مشہور ریاست کے حسین بادشاہ کو دیکھتے پھر سے شہنشاہ کے نذرانہ پیش کرنے لگے تھے۔ اگلے لمحے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ ٹکا ہچکیوں سے رونے لگی۔ روشنال بھٹ جو اب گہری نیند میں تھا ٹانگوں پہ نرم سی گرفت محسوس کر کے آنکھیں کھول گیا تھا۔ یشو ایک دم سے سیدھا ہوتا اسے شان سے تھامتے اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر اٹھا کر اس کی گلابی ڈوریوں والی آنکھیں دیکھتا۔ اس کو اس وقت اپنے روم میں شدت سے روتا دیکھا وہ انچکا کے رہ گیا تھا۔